السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو آج ہم نے جو ہے باب نمبر 6 صبر شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کا سوال نمبر 4 ہے، جو کہ ہے قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں آج انشاءاللہ العزیز ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا پوائنٹ ہے کہ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ صبر کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہیں روکنا اور برداشت کرنا، یعنی کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے آپ کو یا کسی ایسی چیز سے روکنا جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہو، اور برداشت کرنا، اگر تکلیف آ جائے تو اس کو جو ہے وہ برداشت کرنا، یہ صبر کے جو ہے وہ لغوی معنی میں ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس کا مفہوم کیا ہے صبر کا، اگر ہم مفہوم دیکھیں تو اس کے بارے میں ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، یفعل ما یرید ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک چیز کو کرنے والا ہے۔ اگر کوئی کام کرنے والا ہے، اگر کوئی کام بنانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا، اس لیے ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ مشکل حالات میں اپنے نفس کو جو قابو میں رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا۔ اس کے بعد جی دیکھتے ہیں کہ صبر کی ترغیب کیا ہے، کہ کس طرح سے قرآن پاک میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مومنوں کو جو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں اس کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یعنی کہ جب بھی کوئی مشکل کام پیش آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اس مشکل کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا ہے، شور نہیں مچانا، اور دوسری بات کیا ہے کہ نماز سے جو ہے وہ مدد طلب کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت مطہرہ کو بھی دیکھیں تو اس میں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دو طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، یا تو خوشی یا غم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ غم کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے اور پھر اچھی طرح وضو کرتے اور 2 رکعت جو ہے وہ نماز ادا کرتے۔ اسی طرح سے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی جو ہے 2 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے۔ وہ کس چیز کے لیے؟ شکرانے پر۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا خوشی اور غم میں، وہ میانہ روی پر جو تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جب غم آیا تب تو جو دوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھنے لگے، اور جب خوشی آئی تو مٹھائیاں مارنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئی۔ یعنی کہ ہر 2 حال میں جو ہے وہ اپنے رب تعالیٰ کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ کب یہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہوگی؟ جب ہمارے اندر صبر پیدا ہوگا۔ یعنی کہ جب ہمارے اندر صبر ہوگا، دونوں حالات کو جو ہے وہ برداشت کرنے کا اور ان سے اچھی طرح نمبر آزما ہونے کا جب حوصلہ ہوگا، تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ صبر کے ذریعے۔ اگر ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ صبر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، تو اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا سورۃ البقرہ میں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ یہ 2 ہتھیار ہیں مومن کے۔ اس کے بعد جو ہے صبر کا اللہ تعالیٰ نے حکم بارہا مرتبہ جو ہے قرآن پاک میں دیا۔ اسی طرح سے بالکل اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی جو ہے صبر کرنے کا حکم دیا، جب انہیں جو ہے ایک بیماری نے آ کے گھیر لیا تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا حکم دیا؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر انہیں بہت ہی جو پیارا لقب بھی دیا۔ وہ کیا تھا؟ نعم العبد کا لقب دیا، یعنی کہ بہت ہی اچھا بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں قرار دے دیا۔ کس وجہ سے دیا؟ صرف اور صرف ان کے جو ہے وہ صبر کرنے کی وجہ سے۔ تو اسی طرح سے صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے مختلف بشارات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہیں۔ ان میں سے تو ایک یہ ہے کہ ساتھ الہی، اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمیں جو ہے ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو مستقل ساتھ ہے وہ ہمارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ تو دیکھیں دنیا کے ہر ساتھ جو ہے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے، اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ معیت ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ کیونکہ جب ہماری روح جو ہے وہ پرواز کر جائے گی جسم، تو ہر رشتہ، ہر ساتھ ہم سے چھوٹ جائے گا، سوائے اگر ہم نے دنیا میں جو صبر کا دامن پکڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے خوشخبری کی نوید، کس چیز کی خوشخبری کی نوید سنائی جا رہی صبر کرنے والوں کو؟ تو سورۃ الاحقاف جو ہے، سورۃ البقرہ ہی میں جو ہے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یعنی کہ جو صبر کرنے والے ہیں اس دنیا میں جو ہے وہ اپنے ہر حال میں جو ہے صبر کرنے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے انہیں آخرت کے لیے جو ہے خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے اچھا معاملہ کریں گے۔ اس کے بعد حدیث میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ جب محشر کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آواز لگائیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو دنیا میں صبر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ سب ایک طرف ہو جائیں، وہ الگ ہو جائیں آج، اور جب وہ الگ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ آج تم بغیر حساب کتاب کے جنتوں میں جاؤ، کیونکہ تم دنیا میں صبر کرتے رہے ہو۔ تو کیا ہوگا کہ وہ جنتوں کی طرف جا رہے ہوں گے خوشی خوشی کہ آج ہمارے رب نے ہمیں اتنا اچھا جو ہے اجر دے دیا ہے صبر کا۔ تو فرشتے کہیں گے بھئی تم کہاں جا رہے ہو، ابھی تو میزان بھی شروع نہیں ہوا، ایسے کیسے جنت میں جا سکتے ہو؟ تو دیکھیں وہ کیا کہیں گے دیکھو ہمارے اللہ نے ہمیں بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں داخل کر دیا، ماشاءاللہ۔ اللہم تجعلنا منہم یا الہی، ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کر دینا، آمین۔ بالکل اسی طرح سے جو ہے سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اندر بھی جو ہے صبر کے بارہا جو ہے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہر مشکل حالت میں جو ہے وہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ غزوات کو اگر آپ دیکھیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، جب ابو جہل نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو جو ہے وہ انہیں طلاق دلوا کر گھر بٹھا دیا، اور پھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کا دامن پکڑا اور ہجرت کی اپنے گھر سے، اس گھر سے آبائی گھر سے جہاں پر آپ کا بچپن گزرا ہے اس کو جو چھوڑ کے جانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی نرینہ اولاد لے لی تو انہوں نے اس پہ بھی دعا نہیں کی، اور بلکہ کیا کہا، صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم کو دوبارہ آپ کے پاس لوٹا دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، نہیں میں صبر کروں گا، اور وہ دعا تو میں نے اپنی امت کے لیے بچا رکھی ہے، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں کیوں نہیں جو ہے صبر کرنا چاہیے۔ پھر وہ واقعہ یاد کریں جب ایک عورت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کرتی تھی، بڑھیا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کچرا پھینکا کرتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی صبر کیا، اور پھر اس کا دیکھیں کتنا بہترین جو ہے اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی انہیں عطا فرما دیا کہ وہ عورت جو ہے وہ اسلام قبول کر گئی، ماشاءاللہ۔ تو جی صبر کا جو دامن ہے وہ بہت پکڑنا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ اسلام کے راستے پر گامزن نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمارے مقدر میں لکھی جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ رضا الہی کے ساتھ ساتھ جو ہے صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ تو اس لیے جو ہے اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی ملے گا، تو اس لیے صبر کرنا ازحد ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔